اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ واقعہ کربلا کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا حقیقی پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں ہوگی۔ واقعہ کربلا تو ہم سارے جانتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ یہ واقعہ کربلا کوئی راتوں رات نہیں ہوا، اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی۔ تو اس پہ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ مسند امام احمد کی سب سے پہلی حدیث پاک سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی منہا جن نبوہ، جو خلافت ہوگی وہ 30 سال قائم رہے گی میرے بعد، یعنی جس کا ویژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن کے مطابق ہوگا وہ خلافت 30 سال ہے۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بتا رہے تھے تو انہوں نے سعید تابعی سے پوچھا کہ ذرا کاؤنٹ کرو کہ وہ کن کن کے سال بنتے۔ جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کے 4 سال اور حضرت امام حسن کے 6 سال مکمل کرنے کے بعد وہ 30 سال بنے۔ سعید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بنو امیہ والے تو امیر معاویہ کی بادشاہت کو بھی خلافت مانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو خلافت راشدہ جس کی نبی کریم نے گواہی اور بشارت دی تھی وہ صرف امام حسن تک کی تھی۔ دوسری چیز ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، مسند امام احمد اور مجمع الزوائد کی یہ حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک رنجش والا معاملہ ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ؟ فرمایا ہاں علی تیرے ساتھ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ فرمایا نہیں، جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ عائشہ کا بنے تو پھر اس کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا معاملات ہونے والے ہیں یا امت کے کیا معاملات ہیں، تو نبی کریم نے وہ بتا بھی دیا اور ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی کر دی۔ اس سے آگے ایک اور بہت پیاری بات، حضرت یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، 4656 ہی اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن تھے اقرا تابعی۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں اس کو بلا کر لایا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ کیا میرے بارے میں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی لکھا ہوا ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا جی آپ کے بارے میں لکھا ایک قرن۔ آپ نے فرمایا یہ قرن کیا چیز ہے؟ فرمایا اس نے کہا جی سخت مضبوط اور سخت امانت دار۔ آپ نے کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں لکھا ہوا ہے۔ کہا جی کیا لکھا؟ کہا جی آپ کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ نیک تو ہوں گے مگر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں گے۔ تو جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ عثمان پہ رحم کرے، اللہ عثمان پہ رحم کرے، اللہ عثمان پہ رحم کرے۔ یعنی آپ کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ ہوں گے اور ان کی جو بشری کمزوری ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ تھا کہ کس طرح کے حالات حضرت عثمان نے فیس کرنے۔ کہا جی اس کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ لوہے میں لپٹا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کیا مطلب اس کا؟ اب وہ عرض کرتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آنے والے وقت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی بتا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس چیز کو بتا دیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آج رات میں نے خواب دیکھا، ایک چھتری نما بادل جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی اپنی ہتھیلیوں میں اپنی استطاعت کے مطابق لے رہے ہیں۔
اچانک ایک رسی آسمان سے زمین تک آتی ہے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر آپ اوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی اس پر اوپر چڑھ گیا، اس کے بعد ایک اور شخص اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب وہ تیسرا شخص چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس رسی کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کرو۔ کہا جی بادل سے مراد اسلام، اس کا شہد، گھی، اس کی برکات ہیں، ہر بندہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق لے رہا ہے۔ وہ جو رسی ہے، اس رسی کے ذریعے سے جو اوپر چڑھنے والی چیز ہے وہ دین حق، اور سب سے پہلا بندہ جو اوپر اس کو چڑھ کے گیا وہ نبی کریم ہے، اس کے بعد ابو بکر یعنی میں، اس کے بعد عمر فاروق، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو رسی ٹوٹنا تھا وہ آپ میں جو آپ کی حکومت جو معاملات تھے وہ سارے، وہ بعد میں حقائق سامنے آئے۔ رسی ٹوٹ کر دوبارہ جڑنا آپ کی شہادت نے اس کمی کو پورا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں رسول پھر بتائیں میں نے کیا غلط کہا، یعنی غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی حکمت کے تحت۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک امت کے معاملات صحیح رہنے تھے، آپ کے بعد جا کر یہ سارے معاملات خراب ہونے تھے۔